حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ عز و جل پر ایسا توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر واپس آتے ہیں۔ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے ناپسند کرتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چنانچہ وہ بچہ بھوکا رہتا ہے، مگر اللہ عز و جل اس کی طرف مکھیوں اور چونٹیوں کو بھیجتا ہے جنہیں کھا کر وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور رنگ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کے پاس واپس آتے ہیں تو اس کا کالا رنگ دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس طرح بغیر کوشش کے اسے رزق ملتا رہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، روح قبض کرتے وقت تجھے کسی پر رحم بھی آیا؟ عرض کی ہاں۔ جب ایک کشتی غرق ہوئی تو اس کے کچھ مسافر ایک تختے کا سہارا لینے کی وجہ سے بچ گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا تو مجھے اس کے بچے پر بہت رحم آیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے اس بچے کو جزیرے پر ڈال دیا اور اس کی طرف شیرنی بھیجی جو اسے دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا۔ پھر جنوں نے اسے انسانوں کی بولی سکھائی، پھر وہ بادشاہ بنا اور پھر وہ اپنی حقیقت کو بلا کر خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس کا نام شداد تھا۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ایسا رزاق ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے تو پھر اپنے محبوب بندوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ الاکرم کی توبہ کا ایک سبب یہ واقعہ بنا کہ ایک دن آپ شکار کے لیے گئے، پھر جب کھانا کھانے لگے تو ایک کوا آیا اور روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر تیزی سے ایک جانب اٹھ گیا۔ آپ کو بہت تعجب ہوا، چنانچہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا تعاقب کرنے لگے۔ کوا کچھ دور ایک پہاڑ پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ بھی پہاڑ پر چڑھے تو کوا وہاں موجود تھا اور قریب ہی ایک شخص پڑا تھا جس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے جلدی سے اسے کھول دیا اور ماجرا دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک تاجر ہوں، ڈاکوؤں نے میرا سارا مال چھین لیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہاں ڈال دیا۔ میں اسی حالت میں 7 دن سے یہاں موجود ہوں۔ یہ کوا روزانہ میرے پاس روٹی لے کر آتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے میرے رزق کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ میں ایک دن بھی بھوکا نہیں رہا۔ اللہ عز و جل کی یہ شان رزاقی دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدق کے دل سے توبہ کی، غلاموں کو آزاد کر دیا، اپنی تمام دولت و جائیداد وقف کر دی اور شاہانہ لباس اتار کر اونی کپڑے پہن لیے۔ پھر اللہ عز و جل پر توکل کر کے بلا زاد راہ پیدل ہی حج کے لیے چل دیے۔ اللہ عز و جل پر توکل کی بدولت دوران سفر آپ کو بھوک و پیاس کا بالکل بھی احساس نہ ہوا، یہاں تک کہ آپ بیت اللہ شریف پہنچ گئے۔ آپ نے اس کرم پر اللہ عز و جل کا بہت شکر ادا کیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔